أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Inshallah ta'ala, starting with the ayah number 47 and 48. آج یہ دو آیتیں جو ہیں اگر ہم cover کر لیں تو that would be wonderful. تو let me see. Okay. So بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. So inshallah ta'ala, starting with یا بنی اسرائیل کی یہ جو آیت ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں. اور فرسٹ آیت جو ہے اس کا جو رف میننگ ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہیں. کس سے مخاطب ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ بنی اسرائیل سے. اور بنی اسرائیل کون ہیں؟ آل یعقوب. یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری جو ہے وہ یہودیوں کی جو ہسٹری ہے اس کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، نعمت کا ذکر کرو جو میں نے تم پر نازل کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو جو ہے فضیلت دی تمام زمانے والوں پر. ٹھیک ہے، that I bestowed my favor upon you. ٹھیک ہے، remember that I bestowed my favor upon you. And what did I do? I preferred you over all the worlds. یہ اس کا رف اس کی جو ٹرانسلیشن ہے. پہلے ورڈ بائی ورڈ میننگ کر لیتے ہیں پھر ڈسکس کرتے ہیں. There are a lot of concepts to discuss. سبحان اللہ. تو sometimes I have to slow down. تو انشاءاللہ تعالی یا بنی اسرائیل، یا is حرف ندا یعنی کہ پکارنے کے لیے آتا ہے. بنی اسرائیل، اس بنی چلڈرن، ٹھیک ہے، اولاد، اسرائیل یعقوب علیہ السلام. میں نے بتایا تھا کہ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا عبد. ٹھیک ہے نا، میننگ جو ہے اس ورڈ کا. تو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ تم جو ہو اذکروا نعمتی. اذکروا ذکر کرنا ہوتا ہے نا، کسی چیز کا آپ ذکر کرتے ہیں تو یہ پلورل میں ہے کہ تم سب ذکر کرو. کس چیز کا ذکر کرو؟ میری نعمت کا. نعمت کس کی نعمت؟ مائی فیور. تو نعمتی میں کتنے ورڈز ہیں؟ ایک تو ہے نعمہ جو شروع میں آیا، ٹھیک ہے، اور جو یا ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے. میری نعمت، میری نعمت کا ذکر کرو. التی، التی کیا ہے؟ التی کا مطلب ہے جو یا وچ. ٹھیک ہے، کہ جو میں نے تم پر انعمتو، جو میں نے تم پر نچھاور کی، جو میں نے تمہیں بخشی. I bestowed, right? So اس نعمت کا ذکر کرو جو میں نے تم پر نچھاور کی، جو میں نے تمہیں عطا کی. علیکم، علیکم میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ there are two words in علیکم. ایک علا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر، upon. And کم جو ہے again it is an attached pronoun. جو I have given all of you, plural میں ہے attached pronoun کہ میں نے وہ نعمت تم سب کو دی. I have given all of you that favor. وَأَنِّي، واو again is and.
انی میں انا جو آتا ہے نا، انا اور انا وہ ویرلی کے لیے ہوتا ہے. اور اگین یا، ابھی ادھر یا آیا تھا نا آپ کے پاس، ادھر نعمتی وہ انی کے اس بھی یا ادھر آیا ہے. تو یہ کہ میں نے تم کو جو ہے ڈیفینیٹلی آئی واز دا ون فضلتکم، جس نے پریفرڈ یو، میں نے تمہیں فضیلت دی. آئی پریفرڈ یو. فضلتکم میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ فضل تکم. اس میں جو ہے فضل تو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں پریفر کیا. تو جو ہے وہ کہ دا فرسٹ پرسن ہے، اور کم جو ہے ان دا پلورل مخاطب کیا ہے کہ میں نے تم سب کو، او فضل تکم، میں نے تمہیں فضیلت دی. I have chosen you, I have preferred you, right? علی العالمین. علی is upon. ابھی علیکم میں آپ کو میں نے بتایا تھا نا، علیکم میں ایک علی چھپا ہوا ہے. تو علی العالمین کہ میں نے تمہیں تمام زمانے والوں پر، عالمین کس سے کہتے ہیں؟ ورلڈز. ٹھیک ہے، زمانے کو، تمام زمانے والوں پہ، تمام لوگوں پہ، تمام عالمین کے اوپر میں نے تم کو جو ہے سلیکٹ کیا اور تمہیں میں نے چوز کیا. اوکے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ سیکنڈ ٹائم یہ آیت آ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت پہلے بھی آئی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. کہ تم، اللہ تعالیٰ نے ادھر کہا تھا کہ تم اس نعمت کا ذکر کرو جو میں نے تمہیں دی. ریممبر دا فیور دیٹ آئی bestowed upon you وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرا وعدہ جو تم نے مجھ سے کیا ہے اسے پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اٹ از اونلی می، صرف مجھ سے جو ہے تم جو ہو اور ڈرو. لائک میری ہی، یو شوڈ بی ان آ آف می اونلی. یہ پہلی آیت آئی تھی. ٹھیک، کانسیپٹ بائی کانسیپٹ وی آر گوئنگ ٹو کور انشاءاللہ تعالی. نمبر 1، دونوں آیتیں جو شروع ہو رہی ہیں وہ اس آئیڈیا سے شروع ہو رہی ہیں کہ تم نعمت کا ذکر کرو. تو یہ ضروری کیوں ہوتا ہے کہ نعمت کا تذکرہ کیا جائے؟ Why is it essential that we must remember the favor؟ آپ کو پتہ ہے ہم کو اپنے جرم کا احساس اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم پر کیا نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے نچھاور کی ہیں. اسی لیے سورۃ الفاتحہ starts with الحمدللہ رب العالمین. We can never ever be remorseful unless we understand the blessing that has been bestowed on us. اگر آپ کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ آپ پر کیا نعمت ہے آئی ہے اور کیا آپ پر فیورز ہیں، آپ کو کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی چیز غلط کی ہے. جو انسان میں بے حسی آتی ہے نا، وہ اسی وجہ سے آتی ہے کہ آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھا کسی نے کیا کیا تھا. جو احسان فراموش انسان ہو جاتا ہے، جو انسان بھلا بیٹھتا ہے. تو جیسے ماں باپ ہوتے ہیں کہ لائک ان کو جو ہے وہ اپنے بچوں کو اتنا کیا ہے، یہ کیا ہم نے، وہ کیا، اور سم ٹائمز ماں باپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. جب اگر اپنے بچوں کے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پروٹیکٹ all of you سبحان تعالیٰ اس چیز سے، کہ جب بچے جو ہوتے ہیں لائک اس سے نکل جاتے ہیں، آپ کی ایک ایسی زندگی میں چلے جاتے ہیں کہ ان کو ماں باپ کو رائٹ آف کر دیتے ہیں اور ماں باپ کا کوئی حق نہیں رہتا ان کی زندگی پہ، تو وہ کہتے ہیں کون سی بڑی بات تھی، یہ تو سبھی ماں باپ کرتے تھے. واٹس اے بگ ڈیل، واٹس اے بگ ڈیل. تو جس کو نعمت کا احساس نہیں ہوتا اس کو اپنی غلطی کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے. اور ایکچولی یہ کیا ہے، یہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے، یہ سائیکالوجی کیا ہے کہ یو جسٹ وانٹ ٹو بلاک اٹ آؤٹ، یو ڈونٹ وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. کیونکہ آپ کا گلٹ کانشیس اندر سے جو ہے اس کو آپ سلانا چاہتے ہیں. جو ایک اندر کی آپ کی ضمیر کی جو آواز ہوتی ہے نا، جو آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ آئی شوڈ ناٹ ڈو دس پرسن ہیز ڈن سو مچ فار می، مجھے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، اس کو آپ تھپک اس آواز کو سلانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ جو ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ کون سی بڑی بات ہے، کیا ہے، تاکہ وہ اندر سے جو ایک احساس ہے وہ ختم ہو جائے. تو کفر جو ہوتا ہے، جو کافر ہم کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں جو اس فیلنگ کو جو ہے، جو ایک فیلنگ آف بینگ انڈیٹڈ ٹو سم ون، the feeling of gratitude، کافر جو ہوتا ہے اس چیز کو کور اپ کر دیتا ہے. اس کی وہ چیز جو ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے اندر سے جو ایک فطرت جو ہوتی ہے اس کی مسخ ہو جاتی ہے اور اس کو اس چیز کا احساس ہی نہیں رہتا. اس لیے نعمت کا احساس از دا پرائمری تھنگ. جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، آپ کوئی گریٹیٹیوڈ جرنل بنائیں، آپ اس چیز کا احساس کریں. ایون کوئی ہم ورس سے ورس سچویشن میں ہوتے ہیں، اٹ کین آلویز بی ورس دین دس. سبحان اللہ. تو اس چیز کا جو ہے احساس کرنا، اس چیز کا آپ کے اندر ایک چیز وہ اجاگر ہو
وہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ like when you really realize کہ how much of a favor you have been bestowed on. تو اسی لیے یہ دونوں آیتیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی محبت بھری آواز ہے کہ تم اس نعمت کا ذکر کرو جو میں نے تمہیں عطا کی. اور ہم نے ظاہری بات ہے ابھی آگے جائیں گے سورۃ البقرہ میں، I don't have to discuss right now، کیونکہ جس طرح سے سورۃ البقرہ فلو کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے تمہیں کس طرح سے فرعون کے عذاب سے نجات دی، تم پر کیا کیا نعمتیں نازل کی، کیا تمہیں نکالا تمہیں سلیوری سے، اس کے بانڈیج سے، ہاؤ ڈیڈ آئی ٹوک یو آؤٹ آف اٹ. یہ ساری پوری جو ان کی فہرست ہے ان کی نعمتوں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں خود بتائیں گے تاکہ انہیں یہ چیز کا احساس ہو، انہیں یہ چیز دوبارہ سے جاگے کہ وہ یہ جانے کہ ان کا مقام کیا ہے. ناؤ پہلا کانسیپٹ تو یہ ہو گیا. دوسری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ says وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. آپ and remember کہ I will just compare and contrast، یہ دونوں جو similar آیتیں ہیں I'll contrast them for you تاکہ you'll understand کہ ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام عالمین کے اوپر. I preferred you over the worlds. یہ جو ہے یہ آیت ہے. یہ تفضیل ہوتی کیا ہے؟ یہ پریفرنس جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز کی بات کر رہے ہیں یہ ہوتی کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ پریفرنس دی. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چوزن ون ہیں، ہمیں تو سلیکٹ کر لیا گیا ہے، ہم تو اب ایلیٹ ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ہم بیٹھ جائیں سب اور ساری دنیا ہماری خدمت کرے اور ہمارا مقام کو مانے اور ہمارے لائک جو ہمیں جو سٹیٹس دیا گیا ہے اس کو اکنالج کرے. عام طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ واہ بھائی یہ تو چوزن ورب ہے، یہ تو پہنچے ہوئے ہیں، ان کو تو سلیکٹ کر لیا گیا ہے. لیکن اس کا میننگ اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، تو آپ جائیں اس سے پچھلی آیت پر جہاں پر یہی آیت آئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میں نے تم کو نعمتیں دی وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم اپنا وعدہ پورا کرو میں اپنا وعدہ تم سے پورا کروں گا. کیا اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں، کسی کو تفضیل دیتے ہیں، کسی کو کوئی علم عطا کرتے ہیں، کسی لحاظ سے بھی کسی کو سلیکٹ کیا جائے. اب یہ نہیں ہے کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں لائف میں، پیپل آر سلیکٹڈ، کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی ٹیلنٹ دیتے ہیں، کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی علم عطا کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو چوز کرتے ہیں اور اس کو وہ ایک ٹیلنٹ دیا جاتا ہے، اس کو علم دیا جاتا ہے، اس کو فضیلت دی جاتی ہے، تو اس کو ایک رسپانسبلٹی دی جاتی ہے، اس کو ایک رسپانسبلٹی دی جاتی ہے. اب اس کو جو سلیکٹ کیا گیا ہے تو ایک رسپانسبلٹی دی گئی ہے اور اس کو اس رسپانسبلٹی کا اور اس ذمہ داری کا حق ادا کرنا ہے. یہ ہے تفضیل، یہ ہے تبدیل. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سلیکٹس، ہی سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں. انٹرسٹنگلی انف، تو سب لوگوں کو لگتا ہے نا کہ یہ تو چوزن پیپل ہیں، دیز آر دا، یہ اللہ کے وہ لوگ ہیں، یہ ہم تو سید ہیں. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم تو لائک یو نو اس سے سبحان اللہ. تو آپ اس کا حق کیا ادا کر رہے ہیں؟ اگر آپ سلیکٹڈ ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دی ہے، آپ اس چیز کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس راستے کے لیے، جس کام کے لیے آپ نے سلیکٹ کیا ہے، what are you doing to deliver it to people? What are you doing? That is the question, that is the most important question. Interestingly enough آپ کو پتا ہے ہم لوگ جس طرح سے سورۃ البقرہ میں جا رہے ہیں، یہ والا پیسج جو ہے اٹ کمز امیڈیٹلی کس پیسج، اس سے پچھلے والا پیسج کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو سلیکٹ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو سلیکٹ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنایا تھا. رائٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنایا تھا. اب آپ یہ کون سی یہ سورۃ البقرہ ہے، ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. آپ جائیں سورہ بنی اسرائیل میں، آپ جائیں سورہ بنی اسرائیل میں، اور وہاں پر بھی ایک پیسج آتا ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی آدم اور جو علیہ السلام اور ابلیس، یہی سٹوری جو ہے وہاں پر بھی ریپیٹ ہوتی ہے. اور اس سٹوری کے فوراً بعد جیسے یہاں پہ یہ سٹوری آئی اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بنی اسرائیل کو کہ ہم نے تمہیں جو ہے سلیکٹ کیا،
اس اسٹوری کے فوراً بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ says in سورہ بنی اسرائیل, which is very interesting, we are talking about which surah? We are talking about سورہ بنی اسرائیل now. ادھر بنی اسرائیل کا ذکر تھا, یہ سورہ بنی اسرائیل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. That we have honored the children of Adam and carried them by land and sea. We have provided good sustenance for them and favored them specially above many of those we have created. Okay, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہم نے آنر کیا, کس کو آنر کیا؟ بنی آدم کو. اللہ تعالیٰ نے کس کو آنر کیا؟ بنی آدم کو. ادھر بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, ادھر پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے بنی آدم کو آنر کیا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, and we carried them, زمین میں اور پانی میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انہیں کیری کیا. جو ہم ٹریولنگ کرتے ہیں نا, جو ساری کی ساری, تو اللہ تعالیٰ نے پریفر کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹریولنگ عطا کی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے اچھی چیزوں میں سے ان کو رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے ان کو پریفرنس دی, ان کو ہم نے سلیکٹ کیا. عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, کہ جو ہماری کثیر جو مخلوقات ہیں, جو کریچرز ہیں, ان کے اوپر ہم نے جو ہے, جو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, اوور دا کریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا. کس کو سلیکٹ کیا؟ بنی آدم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے, تو یہ آیت جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی. تو وہاں پر سورۃ البقرہ میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو ہے کس کو؟ بنی اسرائیل کو سلیکٹ کیا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے بنی آدم کو سلیکٹ کیا. اب ویل کم بیک ٹو دس اگین بیکاز دیر از سم تھنگ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر. تو انشاءاللہ میں ابھی اس چیز کا دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ذکر کروں گی. پہلی بات یہ ہے کہ اب میں نے آپ سے ایک چیز ڈسکس کی کہ یہ رسپانسبلٹی. تو میں آئی واز لائک تھنکنگ اباؤٹ اٹ, میں اس آیت کے بارے میں جو ہے میں سوچ رہی تھی. میں نے کہا اگر ہم کو سمجھنا ہے کہ رسپانسبلٹی کا مطلب کیا ہے, رسپانسبلٹی کا مطلب کیا ہے, تو یہ دیکھنا پڑے گا ہم کو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو کہا کہ فضل نہ ہوں, یہ کہ ہم نے تمہیں جو ہے پریولیج کیا ہے اور ہم نے تمہیں چوز کیا اور ہم نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے, تو بنی اسرائیل کے ساتھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فیل ہو گئے. اور یہ رسپانسبلٹی پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے امت مسلمہ کو عطا کرتے ہیں, اور امت مسلمہ میں obviously بنی اسرائیل بھی شامل ہو سکتے ہیں, وہ مسلمان بن جائیں تو وہ بھی پارٹ آف دا امہ بن سکتے ہیں. لیکن اس کا جو پرفیکٹ ماڈل ہے وہ کہاں ہمیں ملے گا؟ اس کا پرفیکٹ ماڈل ہمیں کہاں ملے گا؟ تو میں اس آیت میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی, اور پھر اس کے بعد جو ہے سورۃ الاسراء کی آیت ہی ہے, آیت نمبر 55, کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ is the one who knows best کہ زمینوں میں کیا ہے اور آسمانوں میں کیا ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے. we gave some prophets more than the other, like we کچھ کو ہم نے chosen above the other, like privileged some prophets above the others. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, اور زبور عطا کی ہم نے کس کو عطا کی؟ پروفٹ داؤد علیہ السلام کو ہم نے. we gave Daud a book of Psalms, جو Psalms کہلاتی ہے ان کی زبان میں. پہلی بات یہ ہے کہ اس سے آپ کو یہ چیز پتہ چلتی ہے اس آیت سے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ your Lord knows best about everyone in the heavens and earth, کہ کس کو جو ہے کیا ملنا چاہیے, کس کو کس پہ پریفرنس ملنی چاہیے, کس کا کیا حق ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سلیکٹ کرنے والا ہے. ہمارے پاس جو حسد کی بیماری آتی ہے نا, وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ معلوم ہے.
یہ تو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا, اس کو یہ چیز کیسے مل گئی, لائک میں شاید زیادہ ڈیزرو کرتی تھی. جو لوگوں میں جو حسد آتا ہے نا, حسد کی روٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ کمپلیٹ ہے, اینڈ ہی از دا ون who knows everything, جو کہ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, اور he is the one who select. تو یہ فضلنا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ اللہ کا رائٹ جو ہے وہ ایسے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی فیور کر دیں, he knows کہ کون جو ہے کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے. تو یہ فضلنا کا ورڈ جو ہے رسپانسبلٹی اٹھانے والا جو ہے ورڈ ہے, کہ کون کتنی رسپانسبلٹی اٹھا سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے حساب سے جو ہے رسپانسبلٹی عطا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بعض انبیاء کو دوسرے انبیاء کے اوپر فضیلت عطا کی. تو مجھے یہ پتا چلا کہ اگر ہمیں کوئی ماڈل اسٹڈی کرنا ہے اس کا, تو یہ تو انبیاء ہیں, کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پرفیکٹ سپر ہیروز, جو جسے کہتے ہیں کہ کریم آف دا کراپ ہیں, جنہوں نے پرفیکٹلی حق ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں, جو رسول ہیں, the way they delivered the message, the way they carried the responsibility, right? تو ان کی ہمیں جو ہے ان کی ایگزامپل ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ تفضیل کا میننگ ہوتا کیا ہے, ٹو بی چوزن ون ہوتا کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے چوزن ونز ہیں, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, ہم تو بڑے سلیکٹڈ ونز ہیں, لائک کہ اس چیز کے اوپر انسان کو کام کیا نہیں ہے لیکن اکڑ رہ جاتی ہے کہ ہم تو چوزن ونز ہیں, رائٹ. یہ انسان کی ٹینڈنسی ہے. ناؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, تو میں نے کہا یہ رسپانسبلٹی کی بات ہے. رسپانسبلٹی کی بات آپ کو پتا ہے کہ یہ انبیاء جو تھے وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ یہ رسپانسبلٹی کی بات ہے. اور فار ایگزامپل, ایک ایگزامپل میں آپ کو یہ دینا چاہتی ہوں, جیسے موسیٰ علیہ السلام, جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی دی کہ آپ کو جانا پڑے گا, یو ہیو ٹو گو ٹو دا کورٹ آف دا فیرو ٹو ٹاک ٹو ہم. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو تھے ان کی زبان میں لکنت تھی, جسے کہتے ہیں کہ he could not talk properly, ان کی زبان میں وہ ہسٹوریکلی جو تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ تھا, اور ان کو لگتا تھا کہ he will not be able to deliver the message, کہ وہ اتنے eloquently بات نہیں کر سکیں گے. سبحان اللہ. So he says وَأَخِي ہارون, کہ میرے بھائی جو ہیں ہارون, ہوا افصح منی لسانا, کہ میرے بھائی جو ہیں ہارون علیہ السلام وہ مجھ سے کہیں زیادہ جو ہے فصیح ہے بات کرنے میں. He is much more eloquent. My brother Aaron is more eloquent than I. He says that he is more eloquent. ان کی زبان زیادہ کھلی, وہ زیادہ آرام سے ڈیلیور کر سکتے ہیں میسج. Send him with me to help me. Like انہوں نے ہیلپ مانگی, فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ, کہ تاکہ وہ میرے ورڈ کو کنفرم کریں. انی اخاف ان یکذبون, میں I fear that they call me a liar. So موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اگر if you study, جا کے آپ سورہ طٰہٰ پڑھیں, the آیات are so beautiful, جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ talks to موسیٰ علیہ السلام, اور he says کہ میں نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے, میں نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے اس کے لیے. سبحان اللہ. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی. سبحان اللہ. جس نے کہا کہ مجھ سے تو بات نہیں ہوتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا اپنے سے بات کرنے کے لیے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. کس لیے اس آیت میں آپ کو پتہ چلتا ہے, کیونکہ بات جو ہوتی ہے نا وہ قابلیت کی نہیں ہوتی ہے, بات قبولیت کی ہوتی ہے. بات جو ہوتی ہے وہ قابلیت کی نہیں ہوتی. جو ہم لوگ جاتے ہیں نا, ہمارا رستہ ہوتا ہے قرآن کی طرف جانے کا یا کوئی چیز کرنے کا, اور ہمیں لگتا ہے کہ مجھ میں تو کیپیبلٹی ہے ہی نہیں, I cannot do this. آپ میں سنسیئرٹی ہونی چاہیے, آپ میں اپلیکیشن ہونی چاہیے, آپ جتنی حد تک چل سکتے ہیں آپ کو چلنا چاہیے. ہاتھ تھامنے والی اللہ کی ذات ہے, آگے بڑھانے والی اللہ کی ذات ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے تو یہ مجھ سے تو نہیں, آپ کیا مطلب کہ مجھ سے یہ چیز نہیں ہوگی. یا اگر آپ کا رستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا, آپ کو پرواہ نہیں ہوگی اس چیز کی کہ مجھ میں کیا ہے, آپ کو جانا ہے بس. تو بات قابلیت کی نہیں ہے, بات قبولیت کی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جو کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو سنسیئرٹی تھی, اس سے وہ اسی بات سے آپ کو اس چیز کا اس کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کی طرف پوائنٹ کیا. ہمیں تو ہوتا ہے نا, مجھے مل جائے, مجھے یہ لیڈر بنا دیں, مجھے امپورٹنس مل جائے.
رائٹ, مجھے بلایا جائے اور اسٹیج پہ بٹھایا جائے اور میری جو ہے پذیرائی کی جائے, آئی وانٹ ٹو بی دا چیف گیسٹ. یہ سر میرے بھائی کو جو ہے نا, میرے بھائی زیادہ ٹیلنٹڈ ہے اللہ تعالیٰ سے, ان کی یہ زیادہ ایلوکوینٹ ہے, آپ ان کو سلیکٹ کر دیں, بیکاز ہی انڈرسٹوڈ ٹو بی چوزن means that you have to deliver, there is a responsibility on you. This is the point. So when Allah subhanahu wa ta'ala says ya bani Israel اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين, فضلتكم کا مطلب ہے ہاں میں نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے, ہاں میں نے تمہیں چوز کیا ہے علی العالمین, لیکن that means کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ says کہ تمہیں وہ چیز ڈیلیور کرنی ہے, وہ تمہیں رسپانسبلٹی اٹھانی ہے. ٹھیک ہے, تو دوسری اس کی جو ہے اگزامپل جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی ہے, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہم نے جو ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, کہ we gave knowledge to David and Solomon, and وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. تو جو آپ کو پتہ ہے داؤد علیہ السلام تھے, ان کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ عطا کی گئی تھی, رائٹ, the king prophet جو تھے, انہوں نے کیا کہا کہ الحمدللہ, انہوں نے اس چیز کو اکنالج کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین who has favored us among many of his believing servants. تو دے اکنالج کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مؤمنین ہیں, جو ایمان والے ہیں, کیونکہ ہم ایمان والے ہیں, ان کو معلوم تھی یہ چیز کہ ہم اللہ پہ ایمان والے, اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد, جو سلیمان علیہ السلام تھے وہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے, تو he succeeded David, right. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ, and then he said, لوگوں سے انہوں نے کہا عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ, کہ ہمیں تو we have been taught the speech of birds. جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے کہا نا, ہم نے تو تمہیں پوری مخلوقات کے اوپر جو ہے تفضیل عطا کی, تو سلیمان علیہ السلام کو تو اس سے بھی بڑا درجہ دیا گیا, وہ تو سمجھ سکتے تھے کہ چڑیا جو ہے وہ باتیں کیا کرتی ہیں, جو برڈز ہیں. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, and we have been given a share of everything. رائٹ, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمیں جو ہے بہت, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر جو ہے ایک حکومت عطا کی ہے. ان هذا لهو الفضل المبین, this is clearly a great favor, یہ تو بہت کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے وہ فیور عطا کیا ہے. then and سبحان اللہ, وحشر لسلیمان جنود, اور پھر سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو ہیں تمام جنود جو تھے وہ پیش کیے گئے, تمام جو ان کی جو جس کے ان کی رعایا تھی, جس میں انسان بھی تھے اور جن بھی تھے اور جانور بھی تھے, اور سبحان اللہ دوسری مخلوقات, اللہ تعالیٰ نے ہوائیں بھی ان کے جو تھی قبضے میں دی تھی. کیا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کنٹرول دیا تھا, بیکاز انہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی آپ حکومت عطا کیجئے جو آپ نے کسی کو عطا نہیں کی ہو. تو وہ اللہ تعالیٰ نے من الجن والانس والطیر فہم یوزعون, تو سلیمان's host of jinn, men and birds were marshaled in ordered ranks before him. فہم یوزعون کا مطلب ہے کہ ordered ranks کہاں پر ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھی ہے جو ملٹری کی پریڈز ہوتی ہیں اور لوگ جس طرح سے رو در رو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, رائٹ, اور بالکل جب وہ مارچ کرتے ہیں تو لائک لگتا ہے کہ بالکل آپ ایک سنکرونائز ان کی موومنٹ ہوتی ہے, ایک ساتھ پیر رکھتے ہیں, ایک ساتھ آواز آتی ہے, ایک ساتھ پیر اٹھاتے ہیں, تاکہ وہ ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ وہ ایک ساتھ ہیں. وہ اگر ان کی جو اسٹرینتھ ہے ان کی یونٹی میں ہے, جہاں وہ پیر اٹھاتے ہیں اور پیر رکھتے ہیں اسی یونٹی میں ان کی اسٹرینتھ ہے. تو وہ رینکس میں ہونا جو ہے نا, فہم یوزعون, تو یہ یوزعون کا ورڈ جو ہے آپ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو یہ ورڈ جو ہے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ یاد رکھیں, کیونکہ یہ ہم الگ سے سورۃ البقرہ والا پیسج نہیں کریں, ادھر میں ایک ایک ورڈ جو ہے میں آپ لوگوں کے لیے انالائز نہیں کر رہی ہوں, بیکاز یہاں پہ میں یہ اس لیے آیتیں لے کر آئی ہوں کہ کانسیپٹس کو انالائز کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. یہاں تک کہ کیا ہوا کہ حتی اذا اتوا علی واد النمل, یہاں تک کہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام he came to the valley of the ants, right. سورۃ النمل, بادشاہ کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ سورۃ النمل میں آیا ہے, چونٹی جس کا جہاں پہ. تو سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی شان ہے کہ یہ کتنے پروفٹس کے نام پہ صورتیں ہیں, لیکن سورۃ النمل جو ہے سلیمان علیہ السلام کے نام پہ نہیں ہے, چونٹی کے نام پر ہے.
یہ سورۃ النمل کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ایک چیز آپ کو ہے کہ سب سے زیادہ جو کسی بادشاہ کی، دنیاوی بادشاہ کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہی ڈز ناٹ نیڈ اینی تھنگ، لیکن دنیاوی بادشاہتیں اور دنیاوی جو آپ کے اقتدار ہوتا ہے اور دنیاوی جو آپ کا سیٹ اپ ہوتا ہے، وہ قائم کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ آپ کے جو سب سے جو انفراسٹرکچر ہولڈ کرنے والے جو ورکرز ہوتے ہیں نا، جو چوٹیاں جسے کہیں کہ بادشاہ کے سامنے وہ چوٹیاں ہیں، ان کے بیسس کے اوپر جو ہے وہ پوری کی پوری حکومت جو ہوتی ہے وہ چلتی ہے. دے آر دا موسٹ امپورٹنٹ پیپل جو ہے ایک لحاظ سے، کہ جو انفراسٹرکچر ہے. آج ہم جو بند ہیں، جو ہمارے جو اسینشیل کیئر ورکرز ہیں، may Allah protect them، جو ڈاکٹرز اور اس کے علاوہ جو مطلب جو میل آپ کی لا رہے ہیں، جو آپ کے پیکیجز ڈیلیور کر رہے ہیں، جو گروسری اسٹور اور کیشیئرز جو کھڑے ہیں، امپورٹنٹ موسٹ امپورٹنٹ پیپل ہیں. کیونکہ آپ پتہ چل رہا ہے کہ کتنی ان کی جو ہے ہم ان کے اوپر کس قدر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور ان کے بغیر کس قدر مفلوج ہو جائے انسان کی پوری اکانومی. تو یہاں تک کہ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام جو تھے پہنچے، کہاں پہ پہنچے؟ ویلی آف دی اینٹس سے پہنچے. قالت نملۃ، کس نے کہا؟ چونٹی نے کہا. یا ایھا النمل، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ انہوں نے کہا کہ چونٹیوں کو انہوں نے مخاطب کر کے، اس چونٹی نے کہا کہ سب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. گو انٹو یور ہومز، لا یحتمنکم سلیمان، ایسا نہ ہو کہ سلیمان جو ہے اتنی بڑی بڑی جو فورسز آ رہی ہیں یہ تم کو کچل دیں. وَجُنُودُهُ، اور اس کے جو جنود ہیں، جو سلیمان علیہ السلام کی جو فورسز ہیں، وہ تمہیں کرش نہ کر دیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم اتنے انسگنیفیکنٹ ہیں، ہم اتنے ورتھ لیس ہیں کہ ہمارا کوئی وجود ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا، اور یہ ہم کو جو ہے یہ کچل دیں، یہ ہمیں کرش کر دیں. So when he reaches the valley of the ants, one ant said, ants, go into your homes in case Solomon and his host unwittingly crush you. یہ آیت تھی، right? So فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو سلیمان علیہ السلام مسکرائے اس کی بات پر. So beautiful. سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اور پھر یہ سلیمان علیہ السلام کی the most beautiful dua that comes. He says, قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. So he smiled broadly at her words and he said, Lord, inspire me to be thankful for the blessings you have granted me and my parents, and to do good deeds that please you. Admit me by your grace into the ranks of your righteous servants. Now, why did I bring this passage here? جب ہم یہ آیت کر رہے تھے، میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی میں نے وانی فضلتکم علی العالمین. The reason I brought this up was، میں نے آپ کو بتایا کہ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے فضلتکم علی، جب فضل کا ورڈ آتا ہے، میں نے تمہیں تفضیل دی، میں نے تمہیں سلیکٹ کیا، میں نے تمہیں چوز کیا، تو اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ اذکروا نعمتی التی، رائٹ؟ نعمت کا ذکر کرو، نعمت کا ذکر کرو. Look at سلیمان علیہ السلام، the perfect model. سبحان اللہ. ربی اوزعنی، مجھے یا رب آپ توفیق عطا کیجئے کہ میں شکر ادا کر سکوں اس نعمت کا جو آپ نے مجھے عطا کی اور میرے والدین کو عطا کی. یعنی ان دا پروسیس وہ اپنے والدین کو بھی اکنالج کر رہے ہیں. کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو لوگوں کا نہیں شکر ادا کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا ہے. تو لوگوں کو بھی اکنالج کرنا بائی اٹ سیلف. تو سلیمان علیہ السلام دا پرفیکٹ ماڈل، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے پیرنٹس کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں. تو اپنے پیرنٹس کو جو وہ فیور کر رہے ہیں تو وہ اپنے پیرنٹس کے فیور کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہی سیز کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں جو مجھے دی گئی اور میرے والدین کو دی گئی. اور اپنی رسپانسبلٹی کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
کہ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یا رب میں ایسے اعمال کروں جو اچھے ہوں، جو رائچس ڈیڈز ہوں، لیکن خالی رائچس نہیں ہو، ترضاہ، جو آپ کو پسند آئیں یا رب، جس سے آپ راضی ہوں. دنیا میں آپ کو پتہ ہے اچھائی اور برائی ریلیٹیو ہو گئی ہے. آپ اپنی طرف سے کوئی بہت ہی خراب کام بھی کر رہے ہوں گے، مثلا فار ایگزامپل کوئی گیز کے رائٹ کے لیے بڑے آپ لیجسلیشن پاس کریں، آپ اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام سے راضی ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام سے راضی ہے؟ تو دنیا میں آج کل ہر چیزیں جو ہے نا بلیک اینڈ وائٹ ہوتی جا رہی ہیں، گڈمڈ ہوتی جا رہی ہیں، گندا پانی اچھے پانی کے ساتھ اس طرح سے ملا دے رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے. اٹس آل ریلیٹیو، اٹس آل ان یور ہیڈ کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. دیر از نو ایبسولوٹ رائٹ اور رانگ. لوگوں کے دماغ میں یہ چیز ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہی سیز کہ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یا رب that make me do deeds جس سے آپ راضی ہوں، جو اچھے ایسے اعمال ہوں جس سے آپ راضی ہوں. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ and make me enter because of your mercy فی عبادک الصالحین، کس میں آپ مجھے انٹر کیجئے، اپنی رحمت سے مجھے انٹر کیجئے، فی عبادک جو آپ کے عباد ہیں، and they are the صالحین جو کہ رائچس پرسن ہے. اب جو انسان نیک اعمال کرتا ہے، جو خود ہی انہوں نے کہا نا کہ مجھے ایسے اعمال دیجئے جو نیک اعمال ہیں، جو صالح اعمال ہیں، جو رائچس ڈیڈز ہیں. تو رائچس ڈیڈز کرنے کے بعد تو مجھے سمجھنا چاہیے آٹومیٹکلی میں تو رائچس ہو گئی، میں نے تو عمرے کر لیے، میں نے تو حج کر لیا، میں نے تو آج روزہ رکھ لیا، میں نے تو آج نمازیں پڑھ لی، میں تو ہو گئی رائچس. Look at the humility. Look at the humility of سلیمان علیہ السلام. He says کہ اگر یا رب، کیونکہ میں کتنے بھی اچھے کام کر لوں، یا رب میں کتنی بھی اچھی چیزیں میں کر لوں، سبحان اللہ میں آپ کی عبودیت کا حق تو نہیں عطا کر سکتا نا. میں وہ اپنی ایک ان کی ہیوملٹی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی ارج ہے. ان کو اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ اچھے کام نہیں کر رہے کہ میں نے یہ اچھے کام کر لیے اب میں اپنے آپ کو اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دے دوں کہ میں تو صالحین میں سے ہوں. رائٹ؟ وہ اپنے لیے نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی فیور کا احساس اتنا ہے. یہ بات ہے اصل میں، اللہ تعالیٰ کی فیور کا احساس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی مجھ پہ بلیسنگز ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی مجھ پہ رحمت ہے کہ اگر میں ساری عمر 10 کروڑ مجھے عمریں بھی مل جائیں اور میں اس عمر کے ہر سیکنڈ کے اندر بھی نیک کام کروں تو میں اس فیور کا جو ہے کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو ہی سیز کہ وہ ادخلنی، مجھے داخل کیجئے رائچیس لوگوں میں، not because of what I have done بلکہ بی رحمتی کا، بیکاز آف یور مرسی آن می. یہ اللہ کے عباد ہیں، یہ جن کو بادشاہتیں دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل ان کے اوپر کیا. another point to note، میں نے آپ سے کہا تھا آپ ورڈ یوزعون یاد رکھیں، جو پچھلی آیت میں آیا تھا کہ جب جو جنود جو تھے، جو فوجیں جو تھیں، وحشر علی سلیمان، جب سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ جمع کی گئیں تو فہم یوزعون، تو they were in ranks، ان کو ایک رینکس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے جو ہے ان کو جمع کیا. وہی ورڈ جو ہے کہ جس طرح سے ایک بادشاہ کے آگے ایک آرمی کھڑی ہوتی ہے اطاعت میں، ایک ساتھ حکم، سر پیر اٹھاؤ تو اٹھاؤ، پیر رکھو تو رکھو جسے کہتے ہیں، وہ ورڈ یہ بادشاہ جو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو ایسی بادشاہت دی جو کسی کو عطا نہیں کی، he is using the same word yuza'un for himself when he says Rabbi awzi'ni, because he knows کہ میں بادشاہ اس دنیا میں ضرور ہوں لیکن مالک ملک تو وہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ تو وہ ہے. he is the king of the kings, I am just a servant, I am just doing جو مجھے جاب اسائن کی گئی ہے، جو مجھے اللہ تعالیٰ نے پریفر کیا ہے، تو جو میری رسپانسبلٹی ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں. اور یہ چیز جو تھی یہ پروفٹ سمجھتے تھے، یہ چیز جو تھی جو اللہ تعالیٰ کے رائچس بندے تھے، جو اولیاء تھے، وہ سمجھتے تھے. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے خلفائے راشدین میں سے، 10 سال ان کی حکومت کے گزر چکے ہیں اور کہاں سے کہاں مسلمان امپائر ہیز ایکسٹینڈڈ، اور سبحان اللہ وہ ریت کے اوپر لیٹ جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اٹھا لیجئے اس سے پہلے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، مجھے اٹھا لیجئے کہ اس سے پہلے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے.
سبحان اللہ. تو یہ دس از دا تھنگ کہ سبحان اللہ کی یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ تفضیل ہوتی کیا ہے, کسی کو کسی پہ سلیکٹ کرنے کا مطلب ہوتا کیا ہے. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم, تم اپنا وعدہ پورا کرو, میں تم سے اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کروں گا. So this is what it is. And then تو یہ اب جو ہے میں آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہی ہوں, ہمیں یہ چیز کس طرح سے اپلائی کرتی ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. Go back to سورۃ الاسراء. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says کہ میں نے جو ہے بڑا کرم کیا آدم علیہ السلام پوری بنی آدم پہ, اور میں ہی ہوں ان کو جو لے کر پھرتا ہوں فی البر والبحر, کہ زمین کے اندر اور جو ہے پانی کے اندر میں ہی ان کی ٹریولنگ کراتا ہوں, میں ان کو کیری کرتا ہوں. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور میں نے ان کو جو ہے رزق عطا کیا ہے from the best of the things. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور میں نے ان کو پریفر کیا, چوز کیا ہے مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, especially over whatever he has created. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے انسان کو, بنی آدم کو. یہی پیسج تھا نا جو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں بنانے والا ہوں, ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. Now اب آپ یہ سوچئے کہ میں اس آیت کے بارے میں سوچ رہی تھی, اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کرم کیا بنی آدم کے اوپر, اور یہ لوگ جو ٹریول کرتے ہیں میری وجہ سے ٹریول کرتے ہیں. آج ہم جو ہیں, کیا ہمارا حال ہے کہ ہماری ٹریولنگ ختم ہے, ہماری ٹریولنگ جو ہے وہ ختم ہے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, بہت جگہ پہ لوگوں کی اکانومیز جو ہیں they are falling down. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو سلیکٹ کیا اپنی مخلوقات کے اوپر. کہ کیا مطلب ہوا, ایک رسپانسبلٹی دی, انسانوں کی رسپانسبلٹی دی, زمین کی رسپانسبلٹی دی, تمام. تو کیا ایسا ہو گیا ہے کہ آج ہم جو ہیں نہ ٹریول کر سکتے ہیں, اور اکانومیز جو ہیں وہ ہیں, اور کس کی وجہ, چیز کی وجہ سے, ایک وائرس کی وجہ سے. اس وائرس کا نام کیا ہے, اس وائرس کا نام ہے کرونا. اور کرونا کسے کہتے ہیں, کراؤن کو کہتے ہیں. کراؤن کو, کراؤن ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب کہ آپ ہی مالک الملک ہے, تؤتی الملک من تشاء, جس چیز کو چاہے آپ کراؤن پہنا دیجئے, جس چیز کو چاہے آپ جو ہے ڈومینین عطا کر دیجئے. سبحان اللہ. اور ایک وائرس کی وجہ سے جو ہے سبحان اللہ کہ ہماری ٹریولنگ بھی رک گئی ہے, ہماری اکانومی بھی اسٹینڈرڈ ہے, اور ہم ہکا بکا کھڑے کہ ہوا کیا ہے کہ ایک وائرس جو کہ بائی اٹ سیلف ایک پوری لیونگ کریچر بھی نہیں ہے. انسان تو بڑی عالیشان چیز ہے نا, بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے, اور ہر طرح کی فیکلٹیز عطا کی ہیں, رائٹ. اور ایک وائرس کی وجہ سے جو ہے پوری کی پوری انسانیت جو ہے وہ پریشان ہے کہ یہ وائرس ہم پر حاوی کر دیا گیا ہے. کووڈ-19 اس کا نام ہے, اور صبح شام جو ہے نیوز سائیکل میں اسی کا ذکر ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے دوسری جو چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ میں نے اپنی کلاس سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, اور جو نئے لوگ ہیں وہ بھی, کہ جب سلیمان علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ وادی نمل پہ پہنچتے ہیں, اور وہ ایک چھوٹی سی چونٹی جو ہوتی ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو دیکھتی ہے, تو سب کو کیا کہتی ہے چونٹیوں کے, گیٹ ان سائڈ, سب کوارنٹین ہو جاؤ, سب اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ, رائٹ, لاک ڈاؤن کرو. یہ ساری ایسا نہ ہو کہ یہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوجیں جو ہیں یہ ہم پر جو ہیں چڑھ جائیں, یہ ہمیں کرش کر دیں. آج انسانوں نے کیا کہا, سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو یہ وائرس جو ہے یہ ہم پہ چڑھ آئے. سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھو, دور دور رہو, نکلو نہیں باہر, ایسا نہ ہو کہ یہ وائرس ہمارے اوپر چڑھ جائے. سوچنے والی بات ہے, سوچنے والی بات ہے. سبحان اللہ کہ کیا ہم صرف اس آیت کو اس طرح سے پڑھیں کہ یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, یا یہ ہم اس آیت کو اس ریلیشن شپ کے ساتھ پڑھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اینڈ دین I'll just take a few minutes and just try to at least word by word meaning اس آیت کا ایک اور میں کر لوں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي. then اللہ سبحانہ تعالیٰ reminds کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی نفس دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا, اور
کسی سے شفاعت نہیں لی جائے گی, سفارش نہیں لی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل, اور کوئی کسی قسم کا جو ہے کمپنسیشن نہیں لی جائے گی. ولا ہم ینصرون, اور کوئی ان کو مدد نہیں کی جائے گی. تو کس دن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ یوم القیامہ کا ذکر ہو رہا ہے. ورڈ بائی ورڈ لیٹس ڈو اٹ. واتقوا, واتقوا کا مطلب ہوتا ہے کانشیس ہو جاؤ, ڈر جاؤ. وا از اینڈ, اتقو کا مطلب کیا ہوا کہ ڈرو. یوم, کس چیز سے ڈرو؟ یوم سے ڈرو, دن سے ڈرو. لا تجزی, لا از ناٹ, تجزی کا مطلب ہے کسی چیز کا بدلہ دینا, نہ بدلہ بنے گا, نہ بدلہ دیا جائے گا. will not avail, and fear a day that will not avail نفسن, کوئی شخص کسی شخص کے, کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا. نفسن ان نفسن, نفس کوئی شخص, any soul, ان is a preposition, حرف جر سے, اور نفسن کسی نفس, یعنی کوئی شخص, نفسن ان نفسن, کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا. شیئن, ذرا برابر بھی, اینی تھنگ. شیئن کیا ہے؟ اینی تھنگ. کہ کوئی, اس دن سے ڈرو کہ جب کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منہا شفاعہ, اور نہیں قبول کی جائے گی. وا از اینڈ, لام الف اس نہیں. یقبلو کیا ورڈ ہے؟ قبول کا ورڈ ہوتا ہے نا اردو میں, کہ نہیں قبول کی جائے گی. اینڈ ناٹ ول بی ایکسپٹیڈ منہا, من از فرام, من از فرام اٹس پریپوزیشن, حرف جر اگین. ہا کیا ہے؟ ہا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا, کہ اس سے نہیں ایکسپٹ کی جائے گی. اس سے, کس سے؟ ہا گوز بیک ٹو دا نفس, کہ نہیں ایکسپٹ کی جائے گی. منہا شفاعہ, شفاعہ کسی قسم کی سفارش. ولا یؤخذ, اینڈ اگین نہیں, پھر آئے گا لام الف. یوخذ, اخذ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز لے لینا. یوخذ نہیں لیا جائے گا. منہا فرام اٹ, اگین کسی نفس سے نہیں لیا جائے گا. عدل, کوئی کمپنسیشن, کوئی کمپنسیشن, کوئی فائن نہیں لیا جائے گا. ولا ہم ینصرون, وا کیا ہے؟ اگین اینڈ لام الف. لا کیا ہے؟ نہیں. ہم از اے ڈیٹیچ پروناؤن, ان یعنی دے, ٹھیک ہے. اینڈ نو کمپنسیشن would be taken from them. ولا ہم, and they will not be ینصرون. ینصرون کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان سے مدد کی جائے گی. they will be helped. تو یہ سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ ٹاپک ایک دم چینج ہوا ہے. اللہ تعالیٰ لے کر گئے ہیں قیامت کے دن کی طرف, کہ اس دن سے اب تم ڈرو, اس دن کے بارے میں کانشیس ہو جاؤ, کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. کسی سے کوئی شفاعت نہیں لی جائے گی. شفاعت کا ورڈ کیا ہوتا ہے؟ کہ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ سفارش کو کہتے ہیں. کہ وشفعی والوتر جو آتا ہے نا, کہ شفعی کسے کہتے ہیں؟ ایون کو کہتے ہیں, کہ دو. وتر کیا ہوتا ہے؟ وتر آپ جو پڑھتے ہیں نا, آڈ نمبر میں ہوتی ہے, رائٹ. تو شفاعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دو. کہ لائک اگر ایک بندے سے کام نہیں بن رہا ہو تو دوسرا بندہ جب آپ انگیج کرتے ہیں نا کام کرانے کے لیے, سفارش لگاتے ہیں آپ کسی کے ساتھ, آپ لائک یو پلیڈ کہ کین یو گیٹ دس تھنگ ڈن فار می, کوئی سفارش, یعنی انٹرسیشن, انٹرسیشن کا ورڈ ہے. اور عدل کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی اس سے جو ہے, عدل کا مطلب ہے کوئی کمپنسیشن, لائک برابری کا کوئی کمپنسیشن بھی نہیں قبول کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون, اور ان سے کوئی کسی قسم کی انہیں مدد نہیں کی جائے گی. ایک دم سے یہ والی آیت کیوں آ گئی؟ دس از بیکاز کہ یہ آیت میں تھوڑا سا میں ٹائم لے رہی ہوں زیادہ آپ لوگوں کا, لیکن اگر میں آج یہ بات پچھلی بات سے جوڑوں گی نہیں تو بات انکمپلیٹ رہ جائے گی. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا, انی فضلتکم علی العالمین, جو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے, جو اولو الالباب تھے, جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انٹلیکٹ دی تھی, جو سمجھدار تھے, جو جانتے تھے کہ یہ کیا ہے, وہ سمجھ گئے کہ ہمارے کندھے پہ بڑی رسپانسبلٹی ہے, ہمیں اللہ کا عہد پورا کرنا ہے. اگر اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے, اللہ نے ہمیں علم دیا ہے, ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی رسپانسبلٹی دیا, اس لیے نہیں دی کہ ہم لائک سب کے اوپر بادشاہ بن کے بیٹھ جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی رسپانسبلٹی دی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے جو بندے تھے وہ یہ بات سمجھ گئے. جو سفہا, جو بے وقوف ہوتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جن کو اس چیز کا کوئی, اس چیز کو لے کر آپ کے دماغ پہ چڑھ جائے, goes to your head, کہ I have been selected, I am the chosen one. وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں تو I have already made, I have been selected, میں تو chosen one ہوں.
میرے لیے تو پوری دنیا کام کرتی ہے, پوری خلقت میرے لیے کام کرتی ہے. میں جہاں جاتا ہوں میری تو تعلقات ہیں, سفارش ہو جاتی ہے, کوئی کام ہوتے میرے اتنے کنیکشنز ہیں, آئی کین گیٹ تھنگ ڈن. اور نہیں ہوگا تو پیسہ ہے میرے پاس, اینڈ آئی جہاں پر بھی جاؤں گا تو لائک یو نو وی آر دا گریٹسٹ, وی آر دا چوزن ونس. دس از دی ایٹیٹیوڈ, دس از دی ایٹیٹیوڈ, رائٹ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس دن سے ڈر جاؤ, اس دن سے ڈرو جب حکم, حکومت, بادشاہت is going to belong to the one جو کہ مالک الملک ہے, جو truly king ہے, اس کے پاس چلی جائے گی واپس. اور اس دن کوئی نفس تمہارے کام نہیں آئے گا. آج تمہارا پورا انفراسٹرکچر ہے نا, پورے جو لوگ ہیں جس کے اوپر تم حکومت کر رہے ہو, یہ تمہارے کام آ رہے ہیں. یہ تمہاری پوری کی پوری جو ایک انسانوں کی مشینری ہے جو لگی ہوئی ہے, جو تمہارے کام کر رہی ہے, ایک نفس بھی ہوگا نہیں جو تمہارے کام آئے گا, کہ جسے تم کہو گے کہ میں اس کے اوپر ڈال دوں اور چلا, یہ میرے تو سارے کام کرنے والے, میرا تو پورا سٹاف موجود ہے جو یہ ہینڈل کر سکتا ہے. کوئی تمہارا سٹاف نہیں ہوگا اس دن, نمبر 1. نمبر 2, کوئی سفارش, there is nobody who is going to intercede for you کہ تم اپنا کام کسی کی سفارش سے کرا سکو. اور کوئی کمپنسیشن نہیں لی جائے گی. پوری دنیا میں جو کچھ ہے, جو کچھ آسمانوں میں ہے, اگر تم وہ سب لے کر آ جاؤ تو بھی تم سے وہ جو ہے وہ کمپنسیشن جو ہے نہیں لی جائے گی. کیونکہ جسے کہتے ہیں نا, جتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اتنی بڑی پھر سزا ہو جاتی ہے اگر آپ رسپانسبلٹی ڈیلیور نہیں کرتے. دیٹ از اے ویری اسکیری تھنگ. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں چوز کیا جائے اور ہمیں سلیکٹ کیا جائے, لیکن اگر آپ وہ چیز کے حقدار نہیں ہیں اور آپ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں اس چیز کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے. اس لیے جو تھے جو ریئل خلفاء تھے, ابو بکر صدیق, وہ مطلب اپنے اولاد میں پاس آن نہیں کرنا چاہتے تھے. they understood what it means to be a leader. سبحان اللہ, کہ کتنے لوگوں کی رسپانسبلٹی جو ہے آپ اٹھا لیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ تم جو ہے, تم سے کوئی سفارش نہیں لی جائے گی, کوئی کمپنسیشن نہیں لی جائے گی. اور اگر تم اس دن کھڑے ہوگے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, کہ آخر میں when you come to the realization کہ there is nobody who is taking care of me, there is no intercession for me, there is no way I can compensate for what I have done. اور تم اب آپ جو ہے, آپ کو مجھے مدد چاہیے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ the game is over. تمہیں جو چیز دی گئی تھی, جو تمہیں پریویلیج دیا گیا تھا, تم نے اس کو ابیوز کیا ہے. اور جب تم ابیوز کرتے ہو تو لائک اپنی ذات تک انسان کا گناہ نہیں رہتا, اس کا فتنہ, اس کا فسق, اس کا فساد جو ہوتا ہے, it spreads. سبحان اللہ. So you will not be helped. So inshallah ta'ala I'll stop here inshallah, and I hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہو. And since آپ لوگ کوئی questions ہیں تو ادھر آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے مجھ سے پوچھئے, اور یا پھر آپ چیٹ باکس میں جو ہے آپ کی کوئی بھی کامنٹس یا کوئی بھی چیزیں یو کین رائٹ اٹ ڈاؤن, یا پھر اگر بعد میں آپ کو کوئی چیزیں آ جاتی ہے تو لائٹ اپون لائٹ پہ پوچھ لیجیے. پہلی بات تو یہ جو میرا فرسٹ کویسچن ہوتا ہے کہ آج کی کلاس آپ لوگوں کو سمجھ آئی؟ بہت خاموش ہیں سب. I hope. الحمدللہ سب ڈر رہے ہیں اپنا مائک. الحمدللہ. پاز جو تھا الحمدللہ. تو چلیں الحمدللہ.